بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بعض لوگ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور وہاں جا کر پتہ نہیں کیسے وہ کس دل سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ اس سے زیادہ تلخ اور تکلیف دہ الفاظ کیا ہو سکتے ہیں ایک بیٹی کے باپ کے لیے، ایک بیٹی کی ماں کے لیے، اور ایک بیٹی اور ایک لڑکی جو پھول جیسا اس کا دل ہے، اس کو یہ مسل کے رکھ دیتے ہیں اور اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی کینال ویو سوسائٹی لاہور کی، اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ اس نے بتایا میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے پتہ نہیں ایسے خواہ یعنی کوئی نہ کوئی نقص نکالا، اور میری بیٹی پر نفسیاتی طور پر کچھ ایسا اثر ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو میری بیٹی پر ایسا عجیب اثر ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ آپ نے اس لڑکی پر اعتراض نہیں کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بناوٹ پر، اللہ کی مخلوق پر اعتراض کیا، اور اس میں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جس اپنے بیٹے کے لیے وہ اس لڑکی پر اعتراض کر کے جا رہے ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، اور اس کو جو اللہ نے خوبیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ کوئی ہمیشہ کی گارنٹی نہیں لکھوا کے آیا ہوا۔ وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین سکتا ہے، اس کا حسن و جمال، اس کا مال و دولت، اس کے اللہ تعالیٰ نے جو وجاہت، جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جب چاہیں اللہ اپنی ان نعمتوں کو واپس لے لے۔ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں، تو ان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بل بوتے پر آپ کسی کی بیٹی پر اعتراض کریں، اس میں کوئی نقص نکالیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ بہت سارے واقعات ہیں اگلے رشتوں پر، جیسے میں لڑکی والوں پر کیا بات کر رہا ہوں، اسی طرح لڑکے پر بھی اعتراض کرتے ہیں لڑکی والے، لڑکے پر نقص نکالتے ہیں، لڑکے میں نقص نکال کر یہ لڑکی والے نخرے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کا یہ جو حسن و جمال ہے، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی نعمتیں بھی چھین سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے جو بھی مناسب رشتے آ رہے ہیں ان کو استخارے کی دعوت دیں، اور اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ رشتہ پسند نہیں آ رہا تو آپ ابھی فوراً جواب برائے مہربانی ہرگز نہ دیں، فوراً جواب کبھی نہ دیں، ان کو استخارے کے لیے کہہ دیں، خود بھی استخارہ کریں، پھر بعد میں آپ مناسب انداز میں آپ جواب دے سکتی ہیں کہ بھی ہمارے استخارے میں نہیں آیا، ہمارا مشورہ نہیں ہوا، ہمارے ماموں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، چچا کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات ہو جس میں بالکل صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو، اور یعنی ہو سچی بات، لیکن ایسی بات ہو جس میں یعنی اگلے کا دل نہ ٹوٹے، اس کی پورا خیال کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے رشتے کو یعنی اللہ تعالیٰ آئندہ رشتوں میں رکاوٹ پیدا نہ فرما دے۔ کتنے لوگ ایسے انہوں نے رشتوں میں اعتراض کیے، پھر آخر اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے آنے کا سلسلہ ہی بند کر دیا، پھر رشتے آنے بند ہو گئے۔ اب وہ تڑپ رہے ہیں کہ رشتے کیوں نہیں آ رہے، پتہ نہیں کس نے بندش لگا دی۔ بھائی تم نے اپنے ہاتھوں خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، تم نے آنے والے رشتوں پر اعتراض کیے، اللہ نے رشتوں کا دروازے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے مہمانوں کی قدر کرنے کی اور ان کی ہر اعتبار سے رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے جو بھی آنے والے لوگ ہیں ان کا مستقبل کو روشن فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے مستقبل روشن ہونے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔